بیوروکریسی کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو نوکر شاہی یا افسر شاہی بھی کہا جاتا ہے. یوزولی یہ بہت زیادہ ڈیروگیٹری ٹرم لگتی ہے, لیکن اس ٹرم کا مطلب کیا ہے, کیوں یہ ٹرم یوز ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ٹو بگن ود یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ پیجوریٹو ٹرم ہے, یہ ذرا تنزیہ سی ٹرم تھی نوکر شاہی. مے بی اس کے اوریجنز جو ہیں وہ ایک سول سرونٹ کی ڈیفینیشن کی طرف چل جاتے ہیں جو کہ انگریزی زبان کا ایک لفظ ہے. تو اس میں سرونٹ کو جو ہے چونکہ ایک سول سروس ہے, ایک سرونٹ کو لٹرلی اس طرح کا سرونٹ نہیں سمجھا جاتا جو کہ ایک ہاؤس ہولڈ لیول کا سرونٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ لوگوں کو ایک قسم کی, میں نفرت تو نہیں کہوں گا, لیکن ایک قسم کی ایک اچھی فیلنگ نہیں آتی رہی بیوروکریسی سے, تو یہ جو ایک پیجوریٹو یا جو یہ تنزیہ سا ورڈ تھا اب یہ سیریس ہو گیا, ٹھیک ہے, اور لوگ اس کو باقاعدہ یوز کرتے ہیں. اگر اس کی ڈیفینیشن میں دیکھیں ہسٹوریکلی تو اس کو ہر وقت نیگیٹو حوالے سے دیکھنا بھی غلط ہوگا. شاید اس میں بھی ایک ٹپیکل ایک لنگوسٹک سی چیز تھی وہ. افسر شاہی آن دا ادر ہینڈ اس کا ریئیکشن تھا کہ یہ کہاں سے نوکر ہیں, یہ تو نوکروں کی طرح بیہیو نہیں کرتے. وہ نوکر شاہی عوام کی طرف سے ہوگا, افسر شاہی بیوروکریٹس کی طرف سے نہیں, ہوگا. ان کا اپنا نہیں تھا, یہ بھی ایک الزام تھا. اچھا, لوگوں کی طرف سے الزام تھا, اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے الزام تھا کہ یہ تو کہیں سے کوئی نوکروں والی ان میں بات ہی نہیں ہے, تو اپنے آپ کو پبلک سرونٹ سمجھتے نہیں, یہ تو پبلک کے سرونٹس بنتے ہی نہیں کسی حوالے سے, تو یہ تو بالکل ایک افسر مزاج لوگ ہیں, بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں, شہزادوں کی طرح رہتے ہیں. تو اس کے خلاف ایک ریئیکشن تھا. تو یہ دونوں ٹرمز جو ہے میرا خیال ہے یوز نہیں کرنی چاہیے. نوکر شاہی کے مسائل تو بے شمار ہیں. میرا اب آپ کو برا تو نہیں لگے گا کہ میں بھی نوکر شاہی نہیں, یوز بالکل کر ٹھیک رہی ہے, ہوں؟ نہیں یہ ٹرم بہت وائڈلی یوز ہو. دیکھیں مسائل تو بے شمار ہیں, ٹھیک ہے. پریشر سچویشنز میں کام کرتے ہیں, اس کے لیے ہر وقت آپ 100% نہیں دے سکتے. بعض دفعہ جسٹ بیکاز آف دا پریشر سچویشن الون آپ انڈر اچیو بھی کرتے ہیں, اس کی پھر آپ کو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. بٹ اٹس اے ویری چیلنجنگ انوائرمنٹ. تو کوشش یہی ہونی چاہیے. بالکل نہیں, کب ایسے ہر وقت پریشر ہوتا ہے. فیصلے اتنے جتنے آپ جب سینئر پوزیشنز پہ جاتے ہیں خاص طور پہ, تو ہر فیصلہ آپ کا بڑا سیریس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی پریشر آتی ہیں, اور اس کی پریشر صرف امپلیکیشنز کو دیکھ کے بھی آتی ہیں کہ یہ فیصلہ اگر غلط ہوا تو کتنی اس کی یعنی امپلیکیشنز ہوں گی, ٹھیک ہے. تو آپ کے سامنے ہر وقت وہ چیز بہت بڑا ہو کے سامنے آ جاتی. تو اوبویسلی پریشر ایک ریڈن سسٹم ہے, اس میں آپ رہتے ہیں, سپورٹ سسٹم بھی اتنے ویک ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے, چونکہ ہم لوگ اسپیشلسٹ نہیں ہوتے, تو ہمیں روٹیٹ کیا جاتا ہے, تو کسی بھی وقت ہمیں چینج کر دیا جاتا ہے. اچانک ابھی ہم اس کام کو سمجھا ہوتا ہے ہم نے, تو چند مہینوں بعد ہماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے. پرفارمنس کی بیس پہ بھی چینج کیا جاتا ہے. پرفارمنس پہ بھی کیا جاتا ہے. بعض دفعہ پرفارمنس سب سے بڑا فیکٹر نہیں ہوتا آپ کو چینج کرنے کا, ٹھیک ہے. پرسیپشن ہوتی ہے یا کوئی اور فیکٹرز آ جاتے ہیں, انفارچونیٹ فیکٹرز بھی ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گرج میں بھی ہو جاتا ہے چینج کر دیا جائے, آپ نے کسی کی بات نہیں مانی سو آپ کو چینج کر دیا جائے. بالکل, اٹس ناٹ اے فیئر ورلڈ, ناٹ ایٹ آل. بالکل ہوتا ہے, یہ پریشرز آتے ہیں, بالکل آ جاتا ہے. اس پہ لوگوں نے نقصان اٹھایا. یہ سارے آئی تھنک شعبوں میں, صرف بیوروکریسی کے لیے نہیں ہے, ہر شعبے میں لوگ کسی گرج, کسی پرسنل انات کی وجہ سے نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں. تو ہمارے لیے مشکل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوتے, اور ہمیں پھر بہت زیادہ ہمارے لیے وہ جگہیں موجود ہوتی ہیں, ہمیں کہیں بھیج دیا, تو ایک انپریڈکٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. صحیح. آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے سول سروس کا. صحیح. اچھا, ایک عام تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پاکستان پر بہت زیادہ قبضہ ہے بیوروکریسی کا. از اٹ ٹرو, ایسا ہے؟ حکمرانی کر رہے ہیں بیوروکریٹس, سامنے نہیں, اسکرین پر نہیں آ رہے لیکن پس پردہ. مطلب یس اینڈ نو. میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہم ایک پرماننٹ فیچر ہوتے ہیں, کیریئر بیوروکریسی ہیں, 35 سے 40 سال کے درمیان ہمارے عام طور پہ ایوریج ہمارے کیریئرز ہوتے ہیں, تو ظاہری بات ہے اتنے عرصے منظر پہ رہیں اور رائٹ ان دا تھک آف تھنگز رہیں, تو ظاہری بات ہے وہ بڑا ان کا ایک امپیکٹ اور ایک امپرنٹ چھوڑتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو وہ بہت زیادہ نظر بھی آتا ہے, اینڈ اٹ از پبلک لائف, ٹھیک ہے. تو پبلک لائف میں آپ جو چھوٹے فیصلے بھی کریں وہ بھی نظر آتے ہیں, بڑے فیصلے تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ بار بار جب یہ اہم چیزوں میں انوالو ہوں گے تو آپ کا ایک یہ امیج بن جائے گا کہ شاید آپ ہی ہیں سب کچھ, ٹھیک ہے نا. یو آر کالنگ دا شاٹس, آپ سارے اہم فیصلے کر رہے ہیں. یہ شاید بات ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں جو ہمارے پاس جو وہ ڈیسیجن میکنگ اسپیس ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں. صحیح. پولیٹیکل کلاس سے بھی شیئر کر رہے ہیں. آج کل تو ایسا انسٹیٹیوشنل امبیلنس ہے کہ جس میں اور جو آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ بھی بہت سارا اسپیس لے چکے ہیں. بالکل ایسے ہی, اور وہ بھی ہماری وہ ڈیسیجن میکنگ اسپیس پہ ان کی بڑی ایک اہمیت ہے. تو یہ تاثر اس لیے کہ ہم لوگ زیادہ عرصے رہتے ہیں. ٹھیک. ایک پولیٹیشین چاہے وہ بہت کامیاب بھی ہو, ساری عمر تو حکومت میں نہیں رہتا نا, اپوزیشن میں رہ جاتا ہے, بعض دفعہ الیکشن ہار بھی جاتا ہے یا کسی وجہ سے کنٹیسٹ نہیں کرتا,
تو وہ 35-40 سال, بہت کم ایسے ہوتے ہیں پولیٹیشین جو 35-40 سال منظر پہ رہے ہیں, جو اپس اینڈ ڈاؤنس کے وجہ سے تھوڑے سے پیچھے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ تھوڑا سا کوئی اگر برا پیریڈ آ بھی گیا, کوئی چھوٹی سی سائڈ لائن پوسٹ وہ عہدہ برقرار رہتا ہے, پوزیشن آگے پیچھے 8-10 منٹ 8-10 ماہ کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں جی, obviously. So we are there for longer periods. ٹھیک. ٹیم لیڈر کا ایک نوکر شاہی پر کتنا امپیکٹ ہوتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی بیوروکریٹ یا گروپ آف پیپل ہیں, گروپ آف بیوروکریٹس ہیں, ٹیم لیڈر اپنی مرضی کا نہیں ہے, سو کلیکٹیولی ایک لابنگ سی ہو جائے اور وہ آؤٹ پٹ اچھا نہ دیں, فنکشننگ اچھی نہ کریں, ایسا ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں لیڈرشپ تو ہر جگہ میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, صرف بیوروکریسی میں نہیں, ہر فیلڈ میں جہاں بھی گروپ ورک ہوتا ہے اور جہاں بڑے گروپس کام کرتے ہیں, بڑی آرگنائزیشنس کام کرتی ہیں, جیسے گورنمنٹ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہے. اور اب صوبہ پنجاب آپ دیکھیں کتنا بڑا صوبہ ہے, اس کی مثال لیں تو اس میں جو وہ گورنمنٹ کا سائز دیکھیں تو اس میں جو لیڈر ہوگا یا کسی اور صوبے کی لیڈرشپ کا ہوگا یا کسی محکمے کی لیڈرشپ میں ہوگا, محکمے اتنے بڑے بڑے ہیں تو آبویسلی وہ میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں اگر وہ خود ڈرائیو والا ہو, وہ خود ایمبیشن والا ہو, وہ خود محنت کرنے والا آدمی, تو ساری ٹیم, آلموسٹ ساری ٹیم, اف ناٹ 100% آف اٹ بٹ موسٹ آف اٹ, وہ اسی لیول پہ آنا اس کی مجبوری ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. یو کانٹ ڈو ود آؤٹ دیٹ, ٹھیک ہے, کہ ایک شخص بہت آگے چلا جائے, سارے مطلب لیڈر بہت آگے اور ٹیم پیچھے ہو, ٹیم کو بھی پھر اسی رفتار پہ چلنا پڑے گا, اسی محنت کو کر. جہاں بھی محنتی لوگ آئیں گے, محنتی لیڈرشپ آئے گی, اس کا فرق پڑے گا, دس گوز ود آؤٹ سینگ. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو آپ نے زیادہ انٹرسٹنگ سوال کیا کہ کیا اگر لیڈرشپس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہ بنے یا آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ ایکسپیرینس نہ رکھتی ہوں کام کرنے کا, تو پھر یو ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ود دیم, یہ بالکل غلط ہے. ایک کلاسیکل جو کیریئر بیوروکریسی ہوتی ہے اس کا تو چیلنج ہی ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی لیڈرشپ کے ساتھ کام کرے, جو چینج بھی ہوتی رہتی ہے, ووٹڈ ان ووٹڈ آؤٹ, ٹھیک ہے نا. تو لیڈرشپ چینج ہوتی رہتی ہے, ہمیں ہر ایک کے ساتھ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ اچھا کام کرنا چاہیے اور ہمیں نیوٹرل بھی رہنا چاہیے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ کے ساتھ اچھا کام کیا اور کچھ کے ساتھ نہیں کیا. دیکھیے پولیٹیکل وزڈم پہ ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ جی پولیٹیکل وزڈم بہت اچھی چیز ہوتی ہے. ڈیموکریسی سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے, خراب بھی ہو ڈیموکریسی میں, خرابیاں بھی ہوں, اس سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے. تو ان لوگوں کا بہت میرٹ ہوتا ہے, الیکٹڈ لوگوں کا, ان کا احترام کرنا پہ بالکل فرض ہے. لیکن آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ پھر فنکشننگ اس طرح سے نہیں رہتی اگر ٹیم لیڈر. لیکن آپ کو پرسنلی بائسڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ فرض کریں آپ کسی لیڈر کو بہت اچھا لیڈر نہیں سمجھتے, آپ کی ٹیم کا کیپٹن بہت اچھا نہیں ہے, آپ ایک مطلب کرکٹ پلیئر ہیں, تو کیا آپ انڈر پرفارم کریں گے؟ کیا آپ کو کیپٹن پسند نہیں ہے یا آپ کا خیال ہے کہ کیپٹن انڈیویجول کیپیسٹی میں تو آپ اپنا تو ایفرٹ پورا کریں گے نا, مور دین, بلکہ آپ کی کوشش ہوگی کہ مور دین 100% دیں تاکہ آپ کمپنسیٹ کریں. اگر آپ کو کوئی پرسیوڈ ویکنیس نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اور اچھا کریں. آپ کو تو یہ ایفرٹ ہونا چاہیے. صحیح. اچھا سر, ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ بیوروکریسی میں, اسپیشلی بیوروکریسی میں, اگر خواتین کسی اعلیٰ عہدے پر آ گئیں تو وہ تباہی پھیر کر جاتی ہیں. ڈو یو اگری ود دس اسٹیٹمنٹ اور ود دس تھنگ؟ نہیں بالکل نہیں, اینڈ آئی تھنک یہ نمبرز بڑھ رہے ہیں. میں اس پہ بڑا کینڈیڈ ہو کے بات کروں گا. آئی ورک ویری ویل ود فیمیل کولیگز, اللہ کا فضل ہے, اور میں ان کو بالکل سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں سے بھی کسی طریقے سے بھی ہینڈی کیپ نہیں ہے یا کسی بھی حوالے سے ان میں کم تر ٹیلنٹ یا پوٹینشیل نہیں ہوتا. بالکل نہیں, پوٹینشیل اچھا ہے, لیکن میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں, لیکن ان کو لیڈرشپ رول زیادہ نہیں ملتے. آئی تھنک ود انکریزنگ نمبرز ان کو لیڈرشپ رولز اب زیادہ ملیں گے, ان کی تعداد اتنی بڑھ رہی ہے. اب جو بیچز سول سروس میں آ رہے ہیں ان میں تقریباً 40% خواتین ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سو دس از ویری ہارٹننگ, اس سے فرق پڑے. اچھا, جن کو لیڈرشپ رول ملتا ہے ان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کانڈکٹ اتنا اچھا رکھیں, اتنا شاندار رکھیں کہ وہ کسی حوالے سے بھی اپنے میل کاؤنٹر پارٹ سے کم نہ سمجھے جائیں بلکہ بہتر سمجھی جائیں. ان کا کانڈکٹ اتنا زیادہ ہونا چاہیے اچھا جتنا ہو سکتا ہے. ان کا ایتھیکل اور مورل کانڈکٹ بھی اتنا اچھا ہونا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آگے نا ایتھیکل اور وہ دوسری باتیں, لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے آپ نے بہت سی میٹنگز ایسی کرنی ہے, بند کمرے میں بیٹھ کے کرنی ہے, وہ خواتین کے لیے وہ شاید چیز اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوتی. لوگ باتیں بناتے ہیں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں. میں اس کی طرف بھی آ رہا تھا اچھا کہ دیکھیں سوشل فیکٹرز بھی ہیں تو ان کو زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اپنا ایک دفعہ امیج اچھا کر لیں, ٹھیک ہے, تو امیج اسٹیز ود یو فار لانگ پیریڈ آف ٹائم. آپ کا امیج اچھا ہو, خواتین کو اپنا امیج پہ زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک انفارچونیٹ ریئلٹی ہے. بالکل, ان کو بھی اتنا ہی صرف ایفرٹ کرنا چاہیے آرڈنریلی جتنا مردوں کو, لیکن معاشرتی وجوہات کی بنا پر ان کو زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, سوشو کلچرل وجوہات کی بنا پر. تو وہ یہاں بھی ان دفتروں میں بھی ہوتا ہے. ایک دفعہ ونس دیئر امیج از بلڈ, وہ پکا ہو جائے تو وہ پھر اس کے بعد ان کے لیے بھی مشکلیں نہیں رہتی. وہ اگر کسی کے ساتھ بند کمرے میں بھی بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں تو کوئی ان پہ
انگلی نہیں اٹھا سکے گا، اس لیے کہ ان کا امیج اچھا ہے، وہ بن چکا ہے، اسٹیبلش ہو چکا ہے. تو خاص طور پہ اوائل کیریئر میں ان کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہماری چند جونیئر کولیگز ایسی رہی ہیں جن کے ساتھ میں یہ والی بات بالکل برملا کر بھی لیتا ہوں کہ ان کو خاص طور پہ اپنے امیج کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر انہوں نے ایک دفعہ نقصان پہنچا دیا اپنے امیج کو تو وہ پھر ٹھیک کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور انفارچونیٹلی ابھی تک یہ طرز عمل ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، اگر سارا معاشرہ ہی برا ہے تو ہم کیوں اچھے ہیں. تو خاتون کا برا ہونا یا اس کو برا پرسیوڈ کیا جانا زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے. یہ ایک انیکوالٹی ہے اور یہ بھی ود ٹائم ایڈریس ہوگی. تو جن کو لیڈرشپ رولز ملیں ان کو تو بہت ہی شاندار کانڈکٹ رکھنا چاہیے، محتاط کے علاوہ شاندار کانڈکٹ ہونا چاہیے.